ان رشتہ داروں کے نام جنہوں نے ہماری زندگی عذاب بنا رکھی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ زندگی کی کتاب کے ابھی کچھ صفحات باقی ہیں، میرے دل میں ابھی بھی کچھ خواب باقی ہیں، اس دل میں ابھی بھی رہتے کچھ سوال باقی ہیں۔ تیری یادوں میں کتنے لمبے سفر طے کر آئی، جا کے دیکھنا ان رستوں پہ ابھی بھی میرے پیروں کے نشان باقی ہیں۔ میرے دل کو سنسار کرنے والوں کے ابھی مجھ پہ کچھ اور وار باقی ہیں۔ میرے دل میں بکھرے ان خوابوں کی ابھی تو راکھ باقی ہے۔ حیرت ہے مجھے اتنے ستم کے بعد بھی میری ذات باقی ہے۔ کیسے ان اندھیروں کو چھوڑ دوں نئی روشنیوں کی چاہ میں، اور وہ جو تھے میری خوشیوں کے قاتل ابھی تو انہیں دینے جواب باقی ہیں۔ اور اس دل کی اوقات تو کچھ بھی نہیں، اس میں تو فقط کچھ جذبات باقی ہیں، اور زندگی کی بے رنگ تصویروں میں بھرنے ابھی تو کچھ رنگ باقی ہیں۔ اور میرا رب کیسے چھین سکتا ہے مجھ سے میری زندگی، اور میرا رب کیسے چھین سکتا ہے مجھ سے میری زندگی عاشق۔ ارے ابھی تو ہونے بہت سے انصاف باقی ہیں۔ تو یقین جانیے کوئی بھی اپنے کیے کی سزا بھگتے بغیر نہیں مرے گا۔ تو چل رہیے، انتظار کیجیے۔ لوگ دنیا پر بیٹھ کر اپنی چال چلتے ہیں اور رب اوپر بیٹھ کر اپنی چال چلتا ہے۔ تم جانتے ہو یوسف کے بھائیوں نے اسے کنویں میں پھینک دیا تھا، صرف حسد اور جلن کی وجہ سے اسے کنویں میں پھینک دیا۔ یوسف کو رب نے بچا لیا کیونکہ اسے رب نے بچانا تھا۔ کچھ عرصہ گزر گیا، مصر کے لوگ آئے اور انہوں نے یوسف کو اس کنویں سے نکال لیا۔ جب اس کے بھائیوں نے دیکھا کہ یوسف تو بچ گیا ہے، تو پھر یوسف کے بھائیوں نے اسے مصر کے لوگوں کے آگے بیچ دیا۔ یوسف کو سرے بازار بٹھایا گیا۔ ایک چال اس کے بھائیوں نے چلی تھی، کئی عرصے بیت گئے، پھر ایک چال میرے رب نے چلی۔ یوسف کو وہاں کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ پھر اس کے بھائیوں نے دیکھا وہ یوسف جسے انہوں نے غلام بنا کر بھیجا تھا، رب نے تو اسے بادشاہ بنا دیا تھا۔ تو تم کس سے امید رکھتے ہو؟ وہ کیا خوب لکھا ہے نا کسی نے کہ خون کے رشتوں میں اگر اتنی ہی وفا ہوتی، خون کے رشتوں میں اگر اتنی ہی وفا ہوتی تو یوسف نہ بکتا مصر کے بازاروں میں۔ تو پیارے، یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ دیمک جیسی صلاحیت رکھتے ہیں، یہ ہمیں چپ چاپ اندر ہی اندر کھا جاتے ہیں، اور جب تک ان کی کرچ کرچ کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے تب تک یہ ہمیں اندر سے کھوکھلا کر چکے ہوتے ہیں۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے عاشق، یہاں ہم زندگی کو سیٹل کرنے میں لگے رہتے ہیں کہ اب سکون کا سانس آئے گا، مگر جب ہم تیاریاں مکمل کر لیتے ہیں تب یہ زندگی ہمارے ہاتھوں سے سوکھی ریت کی طرح بکھر جاتی ہے۔ اور جب وقت گزر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اچھے دن آئیں گے، لیکن جب وقت گزرتا ہے تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جو دن گزر گئے تھے وہی اچھے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی ایک آہ ہے جو واہ میں لپیٹ کر دی گئی ہے۔ اسی لیے لوگوں کی باتوں پر دھیان مت دو، یہ زندگی بہت چھوٹی سی ہے۔ جو پل تمہیں زندگی کے مل رہے ہیں نا، انہیں کھل کر جیو، کیونکہ تم نہیں جانتے یہ زندگی کس موڑ پر ختم ہو جائے گی۔ یہ لوگ جو ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں نا، انہیں ایک نہ ایک دن اپنا حساب دینا ہوگا، کیونکہ میری ایک بات ضرور یاد رکھنا، مکافات عمل کی چکی چلتی آہستہ ہے لیکن پیستی بہت باریک ہے۔ اور تمہیں معلوم ہے کہ کوئی بھی انسان اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی باتوں کو اپنی زندگی پر نہ آزما لے۔ تو فکر مت کرو، جو رشتہ دار جو تمہارے لگتے آج تم پر ہنس رہے ہیں نا، ایک دن زندگی ان پر ہنسے گی۔ اور یقین جانو، جس دن انہیں تقدیر تھپڑ مارے گی نا، اس دن وہ تمہارے سامنے بلک بلک کر رو رہے ہوں گے، اور تمہیں اس دن اپنے رب کے ہر انصاف پر یقین آ جائے گا۔
تو بس تھوڑا سا وقت ہے، تھوڑی سی پریشانی ہے۔ تم کیسے بھول سکتے ہو کہ تمہارے رب کا وعدہ ہے کہ ہر آزمائش کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو اپنے حصے کی مشکل کو برداشت کرو تاکہ تم بڑی آسانی دیکھ سکو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ رات جتنی تاریک ہوتی ہے اس کا اجالا اتنا ہی روشن ہوتا ہے۔ تو یقین جانو جس دن وہ اجالا تمہاری زندگی میں آئے گا نا تو دیکھنے والوں کی آنکھیں چندھا جائیں گی۔ تو بس اس دن کا انتظار کرو اور اپنے رب پر یقین رکھو۔ ان لوگوں کا کیا ہے، یہ تو بولتے ہی رہتے ہیں۔ آج تمہارے بارے میں بول رہے ہیں، کل کوئی نیا قصہ ملے گا تو اس کے بارے میں بولنے لگیں گے۔ تو ان کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو، اپنے زندگی کو اپنے اصولوں کے مطابق جیو، کیونکہ یہ کبھی کسی سے خوش نہیں ہوتے۔ اور جو انسان ان کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے نا، اس انسان کو تو یہ پاؤں کی جوتی سمجھ لیتے ہیں۔ تو خدا را خود کو ان کی پاؤں کی جوتی مت بناؤ اور ان کا فیصلہ اپنے رب پر چھوڑ دو۔ یقین جانو جو فیصلے وہ کرتا ہے نا، وہ فیصلے سب سے بہترین ہوتے ہیں۔ تو بس آج سے پریشان نہیں ہونا، ان رشتہ داروں کو اپنے رب پہ چھوڑ دو۔ تم دیکھنا ایک دن تمہارا رب تمہیں اتنا سرخرو کر دے گا کہ یہ لوگ تم پہ رشک کریں گے۔ تو چلیے اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی، کل پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، کچھ نئی باتوں کے ساتھ۔ تب تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل دل کی باتیں دل سے دل تک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔